ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ذل الحزن إن شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر سورہ شعراء سورہ شورا دی آیت ہے جدا ترجمہ یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت تو انہوں کوئی بھی پریشانی آوے مصیبت آئے امتحان آئے فبما کسبت ایدیکم وہ تو اپنا ہی کیا اپنے ہتھاں دا کمایا ہے ویعفو عن کثیر اس دے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام بہت ساریاں سزاواتاں معاف بھی کر دیندے نے کام انہیں خراب کیتے ہوندے نے کہ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام تھوڑیاں دی سزا دیندے نے تے بہتیاں نوں معاف کر دیندے نے تو گویا اگر اسی تلاش کرنا چاہیے کہ ساڈے ملک دے زوال دے اسباب کی نے اور امت مسلمہ دے زوال دے اسباب کی نے سورہ شورا دی اس آیت دی روشنی دے اندر یہ ہے کہ یہ سبب اسی آپ ہاں باہروں کچھ نہیں اسی خود ایسے اسباب پیدا کر دینے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ دی گرفت کر دینے وہ دی سزا دینے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نو اس دے مطابق نہیں چلاونا چاہتا ہے جس دے مطابق انسان چلاونا چاہتا ہے اجے کئیاں گلاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ وچوں معاف کر دیندے نے مسلمانہ دا ماضی بڑا اچھا سی جہدے وچ سیدنا رسول اللہ دا زمانہ ہے خلفائے راشدین دا زمانہ ہے تبع تابعین دا زمانہ ہے تابعین دا زمانہ ہے ایک روشن زمانہ دنیا دے اوپر حکمرانی دا زمانہ علم و فضل دا زمانہ سے لوگ مسلمانہ دے کولوں آ کے تہذیب و تمدن یہ سکھدے سن انہاں دے ملکاں چ آ کے جدید تعلیم حاصل کرتے سن مسلمانہ دے کولوں یہ ہر کام دے اندر موہری سن اور دنیا دے استاد سن سیاست دے اندر بھی معاشرت دے اندر بھی اور سائنس دے اندر بھی کہ دنیا دی سیادت اور قیادت مسلمانہ دے کول سی آہستہ 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 صورتحال یہ ہو گئی کہ ہن انہاں دے کول نہ سیاست رہی نہ قیادت رہی نہ انہاں دے کول اپنی معاشرت رہی اُدی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عام طور تے آکھا جاندہ ہے ہر کمال را زوال است
کہ ہر کمال جڑا ہے بالآخر انہوں زوال آندا ہے. چوٹی تے چلے جاؤ گے تو چوٹی تو چوٹی تے پہنچنا مشکل نہیں. چوٹیاں بندہ سر کر لیندہ ہے, پہنچ جاندہ ہے, لیکن چوٹی دے اتے اپنے آپ نو قائم رکھنا یہ سب تو مشکل ہے. چڑھائی تے چڑھ جاندہ ہے, پہنچ جاندہ ہے چوٹی دے اوپر, لیکن اس چڑھائی نو, اس بلندی نو اور اس شاندار صورتحال نو باقی رکھنا یہ بڑا مشکل ہے. مسلمانوں نے کمال حاصل کیتا, کمال حاصل کیتا. 1200-1400 سال تک مسلمان اپنے کمال دے اوپر رہے. تین 300 سال اجے نہیں ہویا کہ سپر طاقت نو کمال حاصل ہے. 50 سال جڑا ہے وہ روسیاں نے کمال حاصل کیتا. انگریزاں نے جڑا ہے ایتھے آ کے 100 سال تک کمال حاصل کیتا ہے. لیکن مسلمانوں نے یہ کمال جڑا ہے 1200 سال تک یہ کمال حاصل کیتا سی. کمال انہاں دے کول رہیا سی 1200 سال, 12 صدیاں تک. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسیاں مضبوط بنیاداں دے اتے اس کمال نو اور اس امت نو تشکیل دیتی سی کہ 1200 سال تک اپنے اندر لڑدے پھڑدے بھی رہے, لیکن انہاں دی اصل شناخت جیڑی ہے, انہاں دا اصل چہرہ جیڑا ہے مسلمانہ دا, وہ مسخ نہیں ہویا سی. انہاں چوٹاں دے باوجود انہاں دی اپنی سیاست, اپنی معاشرت, اپنی معیشت اور اپنی طاقت مسلمانوں دی موجود رہی ہے. پھر اسی قرآن پاک نو چھڑ دیتا. یہ جڑی 1200 سال تک یہ ساڈے کول قیادت رہی ہے, یہ قرآن پاک دی وجہ نہ رہی ہے. جی وہ آکھے نا کسی طاقت ساڈے کول رہی ہے, سیادت ساڈے کول رہی ہے, دنیا دی لمبڑداری یہ ساڈے کول رہی ہے, تو ساڈے اپنے عقل سی نہیں. اصل عقل یہ سی کہ قرآن پاک دے نال جڑا ہے لوگ جڑ گئے سن, تے قرآن پاک نے انہاں نو تاں چک لیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ساڑی ذلت یہ ہے کہ ایسے قرآن نو ترک کر دیتا. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, قرآن نو اسی اپنی چھڑ دیتا, نظر انداز کرتا. اسی نہیں ویکھیا کہ اتنے قرآن کی آندا ہے, کی نہیں کیندا, ساڑی ہدایت واسطے کی آندا ہے, ساڑی رہنمائی واسطے کی آندا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ ضمن ارشاد فرماؤندے نے کہ قرآن پاک نو چھڑ دیتا, اس تو کی مراد ہے؟ وہ کہندے نے کہ قرآن تے ساڈا ایمان نہ رہا. اسی ہر گل تے یقین کر لینے ہیں, لیکن سب تو زیادہ ساڈا یقین اگر کمزور ہے کسی چیز دے اوپر تو قرآن دے ہوتے ہے. وہ جڑا یقین ہونا چاہیے سی وہ یقین نہیں ہے قرآن پاک دے اوتے. پھر یہ ہے کہ جڑا قرآن پاک نو سننا ہے اسی یہ بھی چھڑ دیتا. سماع قرآن دیاں محفلاں تے ہوندیاں نے, پر محفل ہے سماع دا جڑا حق ہے وہ نہیں. پھر یہ اندر یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جڑے نے وہ دے احکام اور حلال و حرام وہ اسی چھڑ دیتے. احکام چھڑ دیتے قرآن پاک دے کہ قرآن کی حکم دندہ ہے, کی ہدایت دندہ ہے, وہ اسی چھڑ دیتے. پھر قرآن جڑا ہے وہ فیصل سی, فیصلہ کردہ سی ساڑے جھگڑیاں دے اندر, ساڑی خوشیاں دے اندر, ساڑی غمیاں دے اندر, ساڑی مرن دے اندر, ساڑے جین دے اندر. قرآن فیصلہ کردہ سی. اسی ساریاں گلاں چھڑ دیتیاں, اپنا مرنا جینا جڑا ہے
دوسرے دے حق دے دیتا، اپنا کھانا پینا جڑا دوسرے دے حق دے اندر ہاتھ دے اندر دے دیتا۔ پھر یہ ہے کہ اسی جڑا ہے یہ ہے کہ تدبر قرآن دے اوپر جڑی سوچ بچار سی کہ قرآن کی آندا ہے، قرآن دے اوپر سوچ بچار اچھے سڑ دیتی۔ قرآن پاک دا تو ایک ایک لفظ جڑا ہے قرآن پاک دی تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایک لفظ نے لوگوں مسلمان کیتا ہے جدوں انہوں نے تدبر کیتا ہے۔ اسی تدبر قرآن چھڑ دیتا، ساڑھے اندر تدبر قرآن نہیں رہ گیا۔ امت مسلمہ دے اندر علی العموم وہ کچھ گلاں کردے نے، اور ہی گلاں کردے نے، لیکن قرآن دے اوپر سوچ اور قرآن دے اوپر تدبر یہ ساڑھے وچ نہ رہا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا دا مطلب یہ بھی ہے کہ اسی اپنا علاج جیڑا ہے ایک قرآن دے نال اپنا علاج چھڑ دیتا کہ قرآن ساڑھا علاج بھی کردہ سی، ساڑھی بیماریاں دا علاج قرآن ہے سی، کردہ سی، قرآن دے کولوں اپنا علاج کردے ہوندے سی، اسی وہ بھی چھڑ دیتا۔ دم جھاڑ پھونک جیڑے نے انہاں دے اوتے یقین کر لیا تے قرآن پاک دے اندر جڑا علاج دا پہلو سی اسی انہوں نظر انداز کر دیتا۔ نہ تدبر رہا، نہ قرآن پاک دے مطابق فیصلے رہے، نہ قرآن پاک سن دے نال ساڑے دلان دے اندر تازگی رہی، نہ دم اسی قرآن دے نال کیتا، نہ اسی اپنی معیشت نو قرآن دے مطابق ٹالیا، نہ اسی اپنی اولاد دی تربیت قرآن پاک دے مطابق کیتی، نہ قرآن ساڑے گھران دے اندر رہا، نہ ساڑے ایواناں دے اندر رہا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور سب تو بڑا سبب ہے ترک قرآن، مسلمانہ دے زوال دے اسباب جڑے نے انہاں دے وچوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اسی دین جڑا ہے وہ من پسند چیزاں جڑیاں نے انہوں بطور دین دے لیا، جڑی چیز چنگی لگ دی ہے وہ لے لئی، جڑی چیز چنگی نہیں لگ دی وہ رہن دیتی۔ من پسند جڑا ہے وہ دین لے لیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تے فرمایا سے کہ دین دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ سانو جڑا چنگا لگا وہ اسی لے لیا، جڑا ساڑھے مزاج دے مطابق نہیں اسی انہوں نظر انداز کر دیتا، انہوں چھڑ دیتا، اور ایڈے برے طریقے دے نال چھڑیا کہ ایک ایڑا فرض ہے تو ایک ایڑا سنت ہے، نظر انداز کرنا اندازے سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تسی کتاب اللہ دے کچھ حصیاں دے اوپر تے یقین رکھ دے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ حصیاں دا انکار کر دے ہو۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوندے نے وہ آ کے ایتھے آ جاندے نے، جی فلانے جڑا نا رکھیا اسی بچے دا او دا کی معنی ہے؟ تو بندہ پوچھے اگے سارے کام جڑے نے وہ تو قرآن دے مطابق کر دیں، جدو بچے دا نا تو رکھ لیا تینوں آپ نہیں پتا تے نا اور رکھ، ادھر لے پاس اسلام دے مگر طور پہ اندے۔ جس طرح کہ میں پہلو ہی عرض کی سی کہ کسی نے سوال یہ کیتا کہ جڑے میزان نے وہ دونے پلڑے کا دے ہون گے، سونے دے ہون گے یا چاندی دے ہون گے، جنہاں دا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، جنہاں چیزاں چنگیاں لگ دیاں نے وہ بطور اسلام دے قبول کر لیا، جڑیاں چیزاں چنگیاں نہیں لگ دیاں اپنے آپ انہوں چھڑ دیتا، تو جنہاں نو لیا ہے انہوں قرآن سمجھ کے نہیں لیا، وہ چنگا لگتا ہے دل نو لے لیا، تو جتھے ماڑی جی تھوڑی جی مزامت آنی وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تھوڑی جی مزامت آنی جہاں چنگا نہیں لگتا انہوں چھڑ دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا
من پسند دین اختیار کر سکتا ہے، جنہ چنگا لگا انہ لے لیا کہ جنہ چنگا نہ ہی لگا باقی انہوں چھڑ دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تو بعد ارشاد فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تواڈے وچوں اگر کوئی ایسا کرے کہ پسندیدہ دین تے ناپسندیدہ دین نہیں، جڑا اس طرح کردا ہے، اللہ فرماؤندے نے پھر تسی اے دسو او دی کی سزا ہو سکتی ہے؟ جن نے اپنا دین پسندیدہ بنا لیا تے ناپسند دین نہیں بنایا۔ مذہب، قانون، آئین، دستور، یہ سب کچھ دین دے اندر آندا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعے دے بارے چاہتا ہے کہ حضرت بنیامین نو رکھ لیا تو دے وچ چاہتا ہے فما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، دین بمانا دستور ہوندا ہے، آئین اور قانون ہوندا ہے۔ بادشاہ دے دستور اور قانون دے مطابق وہ اپنے بھرا نوں ایویں نہیں سگا رکھ سکدا، اسی جداں پسند کیتا وہ دستور بنا لیا، جڑا چنگا نہ لگا انہوں کہتا جی وہ ایس زمانے کون آ جن نے سارا قرآن تے عمل کیتا ہوئے، تو جے قرآن تے عمل نہیں کران گے تو پھر غیرہ نے آ کے کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جڑا آدمی اس طرح کردا ہے پسندیدہ دین اختیار کر لیا، یا یہ کہہ لو کہ پسند اور خواہشات نو دین دا درجہ دے دیتا، وہ دی کی سزا ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا دے اندر اسی انہوں نے رسوا کر دیاں گے۔ جڑا اپنی پسندیدہ دین اختیار کردا ہے اور پسند نو جڑا وہ چھڑ دیندا ہے جی یہ دا کوئی مذہب دے نال تعلق نہیں۔ اور یہ بہت ساری تفصیلات موجود نے، لوگوں نے نماز دی تعویل کی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ دی تعویل کی تھی۔ اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، انہاں لوگوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر بھی ذلیل کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، تو قیامت دا دن اجے باقی ہے۔ یردون الی اشد العذاب، اللہ ذوالجلال والاکرام اس تو زیادہ سخت عذاب دے اندر انہوں نے مبتلا کر دینے، جنہوں نے اپنا من پسند دین جڑا ہے، اپنی پسندیدہ خواہشات جڑیاں نے وہ دے مطابق دین نو موڑ لیا اور قرآن دے مطابق نہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو تسی کردے ہو اللہ تو غافل نہیں۔ پھر انہاں چیزاں تو علاوہ یہ بھی ہے کہ جڑے اسباب نے دنیا دے اندر ذلت دے اسباب، مسلمانہ دی سیادت اور قیادت دے زوال دے اسباب، شاندار ماضی دا ختم ہو جانا وہ دے اسباب دے اندر یہ بھی ہے کہ مسلمان بے حیائی دے اتے خوش ہوندے نے اور پرواہ نہیں کرتے۔ خوشی دا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دے اتے وہ ناچ گانا کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، پڑوس دے اندر ہو رہا ہے، رشتہ داراں دے اندر ہو رہا ہے، برداشت کرتے ہیں۔ یہ بھی خلاف اسلام ہے اور یہ بھی زوال دا سبب ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی اور دیوس پن یہ اتے خوش ہو جانا، انہوں گوارا کر لینا۔ بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جڑے گھراں دے اندر تے بڑے سختی کرتے ہیں، لیکن انہاں دیا خواتین جڑیاں نے بے پردہ ہو کے باہر نکل دیا نے۔ نواب صدیق الحسن انہاں دے بارے چاہتا ہے اے نواب، آپ نواب نہیں سن، آپ بہت بڑے عالم سن، تے کسے نواب نے انہوں اپنی بیٹی دیتی۔ ہن نواب جڑے سن او دی دولت دے نال انہاں نے دین دی خدمت تے کیتی،
پر اپنی بیگم جیڑی ہے اور اولاد جیڑی ہے انہوں نے اتنے پردے دی پابندی نہیں کروا سکے. تو کسی نے انہوں نے پوچھا کہ دیوس کون ہوندا ہے؟ نواب صدیق الحسن نے آکھا کہ مینوں ویکھ لو میں دیوس ہاں، کیونکہ میں اپنے گھر دے اندر پردے دا اہتمام نہیں کر سکیا. یہ فحاشی ہے باہر نکلنا ننگے منہ، بازاراں دے اندر کڑیاں دا باہر نکلنا. بڑھیاں مائیاں انہوں نے تو معاف ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بڑھڑی عورت بھی پردہ کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ واسطے. اور عربی زبان دے اندر ایک چیز بولی جاندی ہے لِكُلِّ سَاكِتٍ لَاكِتٌ. جیڑی بھی چیز بازار دے اندر ڈگ پوے نا کوئی نہ کوئی انہوں چکن والا ہوندا ہے. اگر 10 روپیے پے نے کروڑ پتی نہ چکے گا تو کوئی نہ کوئی تو چک لے گا نا انہوں. 5 روپیے پے ہون کوئی نہ کوئی تو چک لے گا نا. یہ بڑھڑی مائی ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی کسے نگاہ نہ تین ویکھے گا نا. لہذا معاشرے دے اندر جدو فاحشات بکواسات اور بے حیائیاں آ جاندیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام اس قوم نو ہی ذلیل کر دینے جنہاں دے اندر فحاشی آ جاندی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ اہل ایمان دے اندر فحاشی عام ہو جاوے. کہ ساڈا بالا تر طبقہ جڑا ہے یہ تو ہے فحاشی دا ٹھیکیدار. بالا تر طبقے تو میری مراد یہ ہے کہ جڑے لوکاں دے ذہن دے اوتے اثر انداز ہوندے نے. پاویں امیر طبقہ ہوئے تے پاویں سیاستدان ہون تے پاویں صحافی ہون تے پاویں چینلاں والے ہون، بالا تر طبقہ ہے. انہاں دی حکومت ہے ذہناں دے اوپر. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. انہاں واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا دردناک عذاب رکھے فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب ہے. اولاد جڑی ہے ہتھاں چوں نکل جاندی ہے اگر انہوں پردہ نہ کراؤ گے تو. منڈے ہتھاں چوں نکل جان گے، کڑیاں ہتھاں چوں نکل جان گیاں. یہ تھوڑا جا دردناک عذاب ہے کہ بچیاں گل ہی نہ منن، بچے گل ہی نہ منن. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، گل مان جاؤ اللہ نو بڑا پتہ ہے. وانتم لا تعلمون، تو انہوں نہیں گا اینا پتہ، میں جو کچھ آنا ہے وہ مان جاؤ. تو انہوں نہیں اینا پتہ، اللہ نو بڑا پتہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپس دے اندر جڑے بامی اختلافات نے مسلمانہ دے، یہ بھی زوال دے اسباب نے. اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو. ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس دے اندر تنازعہ دے اندر نہ پو. فتفشلوا، وگرنہ تسی فیل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تو تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر تو کم لیا کرو اگر ایسی مشکلات آ جاندیاں نے معاشرے دے اندر. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے. حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین میری گل سنو. خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزاں ایسیاں نے انہاں دے اندر مبتلا نہ ہو جائے مہاجرین. اللہ دے پیغمبر نے مخاطب کر کے فرمایا مہاجرین او سن جنہاں نے سب کچھ لٹا دیتا. ہن مہنگائی دے نال ہر آدمی جیڑا چیخدا ہے، ادو تے ہے ہی مہنگائی سی، ادو تے کچھ بھی نہیں سی لوکاں دے کول. اس دے باوجود انہوں نے گھر چھڈے، اولاد چھڈی، بیویاں چھڈ کے
گھر چھڈ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے اور فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس ابتلیتم بہن 5 چیزاں اداں دیاں نے کہ انہاں وچ مبتلا نہ ہو جاؤ اعوذ باللہ ان تدرکوہن میں اللہ کو پناہ منگنا ہے کہ یہ 5 چیزاں تواڈے اندر آ جان اور اس تو پہلو میں کوئی اور چیز عرض کراں قرآن پاک دے ترک دے بارے چ اور عدم ترک دے بارے چ پہلا سبب میں کیتا سی ذکر کیتا سی کہ اسی قرآن کو نظر انداز کرتا قرآن تے آیا ہی ساڈے واسطے سی اسی چھڑ دیتا اسی بھول گیا کہ قرآن کد لئی نازل ہویا سی قرآن تے نازل ہی ساڈے واسطے ہویا سی اور پھر اینی بے عیب کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک واحد کتاب ہے دنیا دے اندر لا ریب فیہ جے دے اندر کوئی شک نہیں یہ دی حقانیت دے اندر یہ دے اندر کوئی شک نہیں یہ دے امن دے اندر یہ دی فتوحات دے اندر یہ دا دنیا دے اندر مداوع بن دے اندر کوئی شک نہیں یہ دے الفاظ دے اندر کوئی شک نہیں سیدنا نافع بن عبد الحارث جڑے نے اے مکہ مکرمہ دے گورنر سن حضرت نافع بن عبد الحارث اے مکہ مکرمہ دے گورنر سن تے مدینہ منورہ آئے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھے حضرت نافع نو کہ گورنر کنو بنا کے آئے حضرت عمر نے پوچھا کہ گورنر پچھے کنو بنا کے آئے ہیں ہون تو کوئی پرواہ نہیں کہ گورنر کون ہے سب تو اعلیٰ درجے دا نلائق اور سب تو اعلیٰ درجے دا الو دا پٹھا جیڑا ہے انہوں بنا دیو گورنر ٹھیک ہے انہیں کہ عقل تو کم لینا ہے تے حیا تو کم لینا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو مکے دا گورنر کنو بنا کے آئے حضرت نافع نے آکھیا کہ ابن ابی ابزہ نو ابن ابی ابزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے ابن ابی ابزہ یہ تو غلام نہیں غلام زر خرید غلام میں پہلے میں گل کر چکے ہیں کہ اے غلامہ دی ایک بہار سی مدینہ منورہ دے اندر غلامہ دے کوئی ایک علم سی بڑے بڑے چودھری جڑے نے قطار وچ کھلوتے ہوندے سی تے غلام درس دیندے ہوندے سن انہوں نے آکھا کہ ابن ابی ابزہ نو میں مکہ مکرمہ دا گورنر بنا کے آیا ہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے جتھے حاجرہ سن تے جتھے اسماعیل سن اور جنہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بھی کیتا ہے اس مقدس وادی دا گورنر کنو بنا کے آئے ہو انہوں نے آکھا ابن ابی ابزہ اے ابن ابی ابزہ تے غلام نہیں اے جی ہاں میں غلام نو بنا کے آیا ہیں انہوں نے کہا وہ غلام نو تو بنا کے آگئے ہیں غلام نو کی خوبی رہتی تو اس غلام دے اندر سیدنا نافع نے آکھا کہ ابن ابی ابزہ جیڑا ہے مکہ مکرمہ دے اندر اگرچہ غلام ہے لیکن قرآن پاک دا سب تو بڑا عالم وہ اسی ابن ابی ابزہ میں اس واسطے انہوں گورنر بنا کے آیا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیتا اور ان اللہ یضع بہی اقواما ان اللہ یرفع بہی اقواما و یضع بہی آخرین اللہ ذوالجلال والاکرام کتاب اللہ دا یہ معجزہ ہے یرفع بہی اقواما اے جنہ دے کوئی آ جاوے قرآن پاک انہاں نو بلندی عطا فرماؤندا ہے و یضع بہی آخرین اور جنہ دے کوئی قرآن جڑا رس کے چلے آ جائے انہاں نو ذلیل و رسوا کر دیندا ہے انہاں ہولا نہیں لینا چاہیے جڑا قرآن پاک تو دوری ہے ساڈے معاملات دے اندر
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین نو آکھا کہ 5 چیزاں ایسیاں نے میں اللہ کو پناہ مانگنا کہ تواڈے اندر وہ 5 چیزاں آ جان. فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اگر کسی قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے، بدماشی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، یہ سارے لفظ بولے جاندے نے، برہنگی عام ہو جاوے، بے پردگی عام ہو جاوے، فاحشہ یہ سارا یہ اندر آندا ہے. حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون، حتیٰ کہ یہ فحاشیاں علی اعلان ہوندا ہے پین، کوئی شرم حیا ہی نہ رہے. کسے زمانے دے اندر یار پرائیاں تھیاں جیڑیاں نے سیاںیاں دیاں وہ حیا کردیاں ہوندیاں سن کہ بابا جی آن ڈے نے، فلانا آن ڈے، ٹمکانا آن ڈے. ہن کی ہے، ہن اونا ہی سج تج کے جدوں کوئی ہوئے تے وہ سامنے آندیاں نے. ہن تے ہے کہ سرے بازار اور چمنستان دے اندر، باغاں دے اندر کوئی روکن والا نہیں، کوئی روک کے تے ویکھے اتنے مقدمہ بن جائے گا. اس تو زیادہ اعلان اور کی ہو سکتا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فحاشی عام ہو جائے اور اگر عریانی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، فشا پھیل جائے انہاں دے اندر، تو اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دے اندر طاعون بھیج دیندے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا کرنے دی ضرورت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو معاف فرمائے. سانو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کو موجود ہے وہ دے خزانے دے اندر، جتھے نعمتاں دے خزانے نے اوتھے عذاب تے صدامہ دے خزانے بھی موجود نے. والاوجاع، اور طرح طرح دیاں بیماریاں جیڑیاں نے وہ انہاں قوماں چاہ جاندیاں نے. ہسپتال بھرے نے، سارے ٹیسٹ موجود نے، جدید مشینریاں موجود نے، پتہ ہی نہیں لگتا کی تکلیف ہے انہوں. سارا جسم ٹھیک ہے، دماغ ہی خراب ہو گئے. کوئی وارڈ اتھے لے لو، یقین نہیں ہے کہ اس وارڈ دا مریض ہے، پتہ نہیں کہڑے وارڈ دا مریض ہے اور اتھے وہ داخل ہے کہ انہاں دے اندر طاعون آ جائے گا اور طرح طرح دے بیماریاں انہاں دے اندر آ جان گیاں. اگر بازار بھرے نے نا جی، اگر اڈے بھرے نے انسانیت دے نال، اگر ایئرپورٹ بھرے نے تو ہسپتال بھی بھرے نے، طرح طرح دیا بیماریاں اتنے موجود نے. التی لم تکن مضت من اسلافہم الذین مضوا، ایداں دیا بیماریاں جیڑیاں کہ تواڈے وڈیاں نے کدی سنیاں ہی نہیں ہون گیاں کہ ایداں دیا بیماریاں بھی ہوندیاں نے. اب بندہ حیران ہو جاندہ ہے، تریا تریا جاندہ بندہ پھڑک کے تے ہو جاندہ ہے. اور یہ ہے کہ صحت مند معاشرے واسطے، صحت مند جسم واسطے، صحت مند جسم واسطے یہ ہے کہ وہ دماغ صحت مند ہوئے، وہ دے اندر فحاشی نہ ہوئے، گندی نگاہ نہ ہوئے، گندی سوچ نہ ہوئے. جدو گندی نگاہ تو گندی سوچ نہیں ہوئے گی تو وہ دے اندر خدا لاعزال دی قسم کہ اس پاکیزہ خون دے اندر کوئی بیماری آ ہی نہیں سکتی، جے دے اندر حیا مندی دا خون جیڑا دوڑتا ہے اور وہ کدی غلامی نو برداشت کر ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا گل سنو اے مہاجرین، وَلَمْ يَنْقُصْ